بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 152 اور آیت نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، والجار ذی القربیٰ، اور جو تمہارا پڑوسی ہو اور رشتہ دار ہو اس کا پیارا ہو، والجار الجنوب، جو تمہارا پڑوسی ہو لیکن اجنبی ہے رشتہ دار نہیں ہے اس کا بھی پیارا ہو، والصاحب بالجنب، اور تمہارا دوست یار ہم نشین ساتھی اس کا بھی پیارا ہو، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک بنے تمہارے ایمان کی، یعنی لونڈی اور غلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من، ہر اس شخص کو، کان، جو ہے مختالا فخر کرنے والا، فخورا، شوخی مارنے والا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے چند حقوق جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق اللہ کا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کے حوالے سے، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، خواہ وہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ ہے بس یہی عبادت ہے، یہ عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ عبادت کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں۔ عبادت عبد سے ہے، عبد غلامی، اور غلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے مالک کی بات ماننا۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ہے اس پر عمل کرنا وہ عبادت ہے، کوئی ذکر کرنا، اذکار کرنا، کچھ بھی جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ عبادت ہے۔ اور فرمایا عبادت کا حق یہ ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک کی بڑی تین قسمیں ہوتی ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ نہ کوئی اللہ کے رب ہونے کا دعویٰ، اللہ کے علاوہ رب ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جس طرح فرعون نے کیا تھا انا ربکم الاعلی، یہ بھی غلط ہے۔ نہ کوئی الوہیت میں شرک کر سکتا ہے۔ الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، دعائیں کرنا، التجائی کرنا، نظر و نیاز، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ محبت میں شرک کرنا، اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا،
خوف میں شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا. بندے اللہ سے ڈر کر مسجد میں نہیں آتے، لیکن بعض اوقات بدعت کرنے کے لیے کسی بزرگ سے ڈر کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ کا ڈر کو نہیں ہوتا، گرنے والے کا بڑا ڈر ہوتا ہے. اللہ کا خوف ہے، خوف کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اسی طرح اسماء و صفات میں مشکل کشا، فریاد رسی کرنے والا، سننے والا، دینے والا، ساری صفات اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح محترم بھائیو، آج 14 تاریخ ہے اور شام ہے 15 شعبان کی. اس حوالے سے آج کی رات جو آنے والی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس رات مختلف عبادتیں ہوتی ہیں، مختلف اذکار ہوتے ہیں، مختلف صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور یہ رات مخصوص کر لی جاتی ہے. دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل واضح حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کے حوالے سے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہو جو تمہیں دینی احکامات دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے وہ مقرر نہیں کیے. اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کو بنا لیا تم نے جو تمہیں بتاتا ہے یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں. اس رات میں جو کچھ ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں دین ہے، لیکن وہ دین ہے ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. دلیل کوئی نہیں. لیلۃ القدر کی رات قرآن واضح کہتا ہے وہ رمضان کی رات ہے. سورہ قدر پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایسی رات میں نازل کیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور وہ رمضان کے اندر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس رات گناہوں کی معافی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتا ہے. صحیح حدیث ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہی نہیں. بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات جو بندہ قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آغاز میں یعنی سورج ڈھلتے ہی آسمانی دنیا پر آتا ہے، فجر تک لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے. یہ بھی حدیث صحیح ہے. الگ اس حوالے سے جتنی بھی حدیث ہے ساری تو ضعیف ہے، صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں. تو اس رات کو مخصوص کر کے مساجد کے اندر محفلیں کرنا، قیام اللیل کرنا، مخصوص نوافل پڑھنا، وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یا مخصوص الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنا یا پھر اجتماعی دعا کرنا، یہ ساری بدعت ہے. کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہے. آپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی اچھا کام کریں وہ اچھا ہے ہی نہیں، کیونکہ اچھے کام تو اللہ نے سارے بتا دیے. اب کوئی اور کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہے. بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں، لیکن قبرستان جانا چاہیے، اچھی بات ہے. قبرستان جانا چاہیے، اچھی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو تمہیں آخرت کی یاد آتی رہے گی. قبرستان جایا کرو، اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کیا کرو، اچھی بات ہے. لیکن اس رات کو مخصوص کر کے جانا اور جا کر پھول چڑھانا اور وہاں پہ مخصوص قرآنی آیات پڑھنا، مخصوص الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنا، یہ ساری بدعت ہے. پورا سال لوگ جاتے نہیں ہیں، اس رات سارا قبرستان بھرا ہوتا ہے. وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈ پایا، پھر میں نے دیکھا آپ تو جنت البقیع قبرستان میں گئے ہوئے تھے. اور اس حدیث کو پہلی بار یہ حدیث ہی ضعیف ہے. دوسری بات اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں 15 شعبان کے ساتھ. آپ ایسے جانا قبرستان جائیں، کسی بھی دن کسی بھی رات آپ جا سکتے ہیں، جا کے دعا کریں، التجا کریں، آپ کو یاد کریں. لیکن اس رات کو مخصوص کر کے جانا یہ ثابت نہیں ہے. ساری رات، بلکہ جب سے یہ 15 شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے آتش بازی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی جس کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، نور ہے، آتش بازی بھلا دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ ایک شیطان کا کھیل ہے، اس کو ہم دین کا. اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مہذب لوگوں کے بچے آتش بازی کر رہے ہیں اور بڑے یہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے بچے ہیں. بچے اسلام کے واضح خلاف ورزی کریں، آتش بازی کریں،
جانی بھی نقصان ہے، مالی بھی نقصان ہے. کتنا پیسہ ضائع، ساری رات آتش بازی ہوتی ہے، کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور پھر حادثات بڑے ہوئے ہیں، جانی نقصان تک ہو جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. مخصوص پکوان حلوہ پوری پکتی ہے اور یہ عقیدہ رکھ لیا جاتا ہے. دیکھیں حلوے پکائیں جتنا مرضی کھائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ کے کھانا ہوریں آتی ہیں ان کو کھلانا ہے، اگر نہ کھلائیں تو وہ ہوریں بیچاری وہ دیواریں چاٹتی رہتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جی پکا کے غریبوں کو کھلا کے ان ہوروں کو، چونکہ ہوریں ہمارے گھر میں آتی ہیں، ہم اصالے ثواب کرتے ہیں. تو یہ ہے لوگوں کی باتیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. قیامت تک جو بھی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت تک وہ عالم برزخ میں رہتا ہے، واپس نہیں آتا. یہ رب کا قرآن ہے. اب اللہ کے قرآن تو اصل میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لے تو ترجمے سے نہیں پڑھتے. اگر ترجمے سے قرآن پڑھا ہو تو بات سمجھ آ جائے کہ روحیں واپس نہیں آتی، جو بندہ چلا گیا وہ چلا گیا، وہ عالم برزخ ہے، الی یوم یبعثون، قیامت تک وہیں پہ رہے گا. وہ جی واپس آ رہی ہیں، وہ کھانے آ رہی ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں، یہ ساری فضول باتیں ہیں. تو الغرض یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. اور جس طرح میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، وہ تمہیں دین کے احکامات دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نازل نہیں کیے. یہ سارے احکامات اللہ نے نہیں اتارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اتارے، اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں بھیجے، نہ انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. تو یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں، یہ شرک بھی ہے اور یہ بدعت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ اگر میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کرنا. تو یہ شرک بھی ہے، اس رات کو عبادت کرنا، اور بدعت بھی ہے. اس لیے شرک اور بدعت سے ہمیں بچنا ہے. کوئی مخصوص روزہ نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، تو کوئی بھی مخصوص عمل نہیں ہے. ہاں ایک بندہ پہلے سے نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ رات بھی آگے وہ نیکی کا کام اپنا جاری رکھے. پہلے بھی وہ تہجد پڑھتا ہے، اس رات بھی تہجد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مخصوص عمل کوئی نہیں. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. دیکھیے حقوق اللہ ہے اللہ، اور حقوق العباد میں آپ قرآن سارا پڑھ لیں، ہر جگہ حقوق العباد میں پہلا نمبر اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا. پہلا نمبر ہی والدین، یعنی اللہ کی عبادت کر لو، اس کے بعد حقوق العباد ہے، سب سے پہلے والدین. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ، کیوں وجہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے. والدین کو پہلا نمبر دینے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ قرآن میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. والدین وہ ہے جنہوں جو تمہارے عدم سے وجود کا ذریعہ بنے. پیدا تو اللہ نے کیا لیکن ذریعہ والدین بنے، تمہیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ والدین بنے ہیں. فرمایا اس لیے اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. قرآن کے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے 5 اہم حقوق والدین کے بیان کیے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ نے 5 اہم حقوق یہاں پہ بیان کیے. فرمایا جو باپ ہے یا ماں ہے، کلمہ اف نہیں کہنا، لا تقل لهما اف، یعنی باپ کو کہہ دیں تو آگے سے یہ بھی نہیں کہنا یہ کیوں کہوں، یہ میں کیوں کروں، یا انہیں ڈانٹنے کے لیے بڑے سخت الفاظ دور کی بات ہے، کلمہ اف تک نہیں کہنا. نمبر 2 ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ماں باپ کو کبھی بھی ادب سے آگے نہیں بڑھنا، ادب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے. نمبر 3 ہے انہیں جھڑکنا منع ہے، ڈانٹنا منع ہے. اگر وہ غلطی بھی کر لیتے ہیں، جس طرح بچہ غلطی کرتا ہے ہم ڈانٹ دیتے ہیں، والدین کو ڈانٹنا منع ہے، حرام ہے ڈانٹنا. نمبر 4 ہے عاجزی اور انکساری. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ہر وقت ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. بیوی رات کو اٹھائے دوائی لے آؤ ہم چلے جائیں، اور بڑے والدین ساری رات کھانستے رہیں، ہم کہیں کوئی بات نہیں کہہ رہے، صبح جا کر لے آئیں گے. اللہ نے والدین کے لیے حکم دیا ہے
کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ان کی خدمت کے لیے، 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ اور 5ویں نمبر پر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرنا۔ بچوں کے لیے، بچوں پر یہ فرض ہے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ تو یہ 5 حقوق لازمی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، تو تیرا ناک خاک آلود ہو جائے، تیرا ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا وہ بندہ ہلاک ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے۔ کس بندے کے لیے؟ من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، جس کے والدین دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا۔ یعنی بوڑھے والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا۔ جس کو یہ موقع مل جائے گویا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت حاصل کرنے کا موقع دے دیا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اپنے اس موقع کو ضائع کر رہا ہے۔ والدین تو والدین رہے، ایک حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق والدین کے جو دوست یار ہیں ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک بندہ اجنبی سامنے آ گیا، دیہاتی تھا، اجنبی تھا، اس کو اپنا قیمتی گدھا بھی دے دیا سواری، تو لوگ گدھے کی سواری کرتے ہیں، اپنا قیمتی گدھا بھی اس کو دے دیا، سر کا امامہ پگڑی بھی اس کو دے دی۔ اس وقت یہ مدینے کے گورنر تھے۔ ساتھی کہنے لگے آپ اس کو تھوڑے بہت درم و دینار دے دیتے، اس نے کچھ ہو جانا، آپ نے اپنی قیمت عزت والی چیزیں اس کو دے دی، اب پگڑی عزت والی چیز ہے اس کو دے دی، گدھا آپ کی سواری تھا آپ نے اس کو دے دی، کیوں؟ کہا میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے اور اس کا میرا تعلق پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا میرا تعلق یہ ہے، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، میں اس کو نہیں جانتا لیکن اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کے دوستوں کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہ تحفہ میں نے اس کو اس لیے دیا، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ آخری ایک حدیث سناؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں نہ ان کا اللہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، عبادتیں کرتے رہیں، سر مارتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، نہ اللہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ اللہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ کون؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان۔ اللہ فرض نفل قبول ہی نہیں کرتا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث۔ آپ مجھے یہ بتلائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو والدین کا نافرمان ہے نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، گھر میں والدین اگر ناراض ہیں اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کا انکاری۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو، ان کے کرنے والوں کو نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ احسان بڑا ضروری عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آپ